بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں سورۃ الاعلیٰ اس کا آخری حصہ آج ہم سنیں گے، اور اسی میں ہی سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وہ رفقا جنہوں نے میدان کربلا میں عظیم قربانی پیش فرمائی، ہم ان کا ذکر بھی سنیں گے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ اس میں دعوت ہے کہ درود پاک زیادہ ہی پڑھنا چاہیے، کم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت سے متعلق اس سورہ پاک کے تناظر میں گفتگو سماعت کی تھی، اسی سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکری، فرمایا کہ تم لوگوں کو سمجھایا کرو کہ یہ سمجھانا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت میں بھی موجود ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی یہی بات موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا ہے تبلیغ کا کام کرنا، تو یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ سمجھانا ہوتا ہے، یہ سمجھانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا حکم موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سیذکر من یخشی، یہ جو تم سمجھاؤ گے ان قریب جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ان کو یہ بات بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ آپ یہ ذہن نشین فرما لیں، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھایا جائے گا تو 3 فائدے مل سکتے ہیں۔ اگر تو کوئی کافر ہوگا تو وہ کلمہ پڑھ لے گا آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، اور اگر کوئی مسلمان ہوا تو وہ غفلت میں ہوگا تو غفلت سے نکل آئے گا، وہ باعمل ہو جائے گا آپ کے سمجھانے کی وجہ سے۔ یعنی کئی بندے کلمہ پڑھتے ہیں اور غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی سمجھانے والا ہو تو وہ اپنی غفلت چھوڑ کر ایک باعمل اور اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سمجھانے کا تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہے اور وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن وہ صرف ظاہری حد تک اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اگر وہ اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنی باطنی صفائی کر لے تو وہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مسلمان کو سمجھانا ہے یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ عمومی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں جو میں نے بتا دیں۔ اگر کافر کو سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے،
بسا اوقات لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، قرآن مجید کے پہلے پارے میں یہ غالباً سورۃ البقرہ کی 5ویں یا 6ٹھی آیت بنتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہوئے مار کھا جاتے ہیں۔ وہ پتہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، کافر، فرمایا ان کو تم کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ معنی بیان کیا اور یہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا، ازلی ابدی کافر، ان کو جتنا بھی سمجھاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو عام کافر ہے اس کو جب سمجھاؤ گے تو وہ کلمہ بھی پڑھے گا اور تمہارا غلام بھی بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس آیت کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے فرمایا یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے کے اندر چند بندے تھے، یہ ایک گروہ شکل اختیار کر گیا تھا، بعضوں نے لکھا کہ ان کی تعداد 12,000 تھی، ان کو خوارج کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت کے بہت بڑے دشمن تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ان میں سے 4,000 بندے قتل بھی کروا دیے تھے۔ یہ ایسے بدبخت اور کمینے تھے کہ حضور کی آل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا یہ کرتے کیا تھے؟ یہ جب لوگوں کا ذہن بناتے تھے تو قرآن مجید پڑھ کر بناتے تھے۔ تھوڑی سی آواز کھولیں گے اس کی؟ تو یہ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کا ذہن بناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، اس نے کہا جی حضرت وہ جو جب بھی بات کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، تو اب لوگ اس جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندے جن کی تو میرے سامنے بات کر رہا ہے نا، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، فرمایا کہ وہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں لیکن جو مطلب سمجھاتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بعض لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن میں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہے وہ جو قرآن میں ہے، اس کو سمجھانے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو قرآن بھی بندہ پڑھا ہوا ہو اور قرآن کو سمجھانے کا ڈھنگ بھی رکھتا ہو تو پھر مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو اور تابعین کو، جو بعد میں لوگ آتے مسلمان ہوتے تو ان کو قرآن مجید کی تعلیم آپ سکھایا کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، قرآن کھول لیتے اور اس کا درس جاری ہو جاتا۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے درس دیا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت پر بات کی کہ حضور قیامت والے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو سامنے بیٹھوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا بھی ذہن ایسا ہی تھا۔ یہ جو خارجی ہوتے ہیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو مانتے ہیں، نہ حضور کی شفاعت کو، نہ شانوں کو، ان کا سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے۔ اچھا جب آپ نے حضور کی شفاعت پر بات کی نا کہ حضور قیامت والے دن شفاعت کریں گے، تو وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میری بھی ایک بات سنیں۔ کیا؟ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی اور بہت سارے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا و شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا بالکل میں نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہر بندے کو پل صراط پر گزرنا پڑے گا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں بلا حساب چلے جائیں گے؟ اب اس نے یہ آیت پڑھ دی، یعنی کہ وہ شفاعت کو اس وقت تک نہیں مانتا تھا۔ حضرت جابر نے جو آگے سے بات کی بڑی سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا تو نے یہی قرآن پڑھا ہے یا کوئی اور بھی آیت آتی ہے؟ اب اس بات کو سمجھنے کی اور یہی قرآن پڑھا ہے یا کہیں اور سے بھی آتا ہے؟ تو اس نے کہا قرآن تو مجھے اور بھی آتا ہے۔ فرمایا اگر آتا ہے تو پھر تو پڑھیا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ نے 15واں پارہ اس کے اندر سے ایک آیت پڑھ دی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا کہ ان قریب ہم اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کریں گے۔ کہتا ہاں قرآن میں ہے۔ تو فرمایا بتا یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو کہتا ہے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ। اللہ اکبر۔ آپ کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو اس کی وہیں پر بس ہو گئی، بریکیں لگ گئی۔ وہ کہتا ہے وہ جن سے میں نے سیکھا ہے نا وہ جڑے ساڈے مولوی نے اس نے تو ہمیں یہ بتایا ہی نہیں، وہ اس سے سانو یہ سکھایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس محمد سے میں نے سیکھا ہے نا قرآن میں بتاتا ہوں کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس نے کہا بتائیے۔ تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں نے تو عام بندے سے بات سنی ہے اور انہوں نے تو خود حضور سے سنی ہوئی ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ سامنے اتنے صحابی بیٹھے ہیں، یہ جھوٹ بولیں گے تو وہ پکڑ لیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت جابر نے کہا تھا، حضرت جابر فرمانے لگے او بندہ خدا، یہ جب آیت آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ مقام محمود وہ ہے جس کے اوپر رب مجھے قیامت والے دن کھڑا کرے گا اور کہے گا مصطفیٰ جس جس کی شفاعت کرتے جاؤ گے میں رب اس کو جنت عطا فرماتا چلا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور وہیں پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کتنے بندے شفاعت کے ساتھ اور کیسے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ تو فرمایا ان کی بات نہیں، میں ان کی بات کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کئی لوگ قرآن پڑھ کے غلط معانی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اسی واسطے تو امت میں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ بات کہہ دیتا ہوں، آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں اس وقت آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو کہیں خدا کا خوف کریں۔ آپ نبی پاک کے بھی باادب ہو جائیں، صحابہ کے بھی، اہل بیت کے بھی اور ولیوں کے بھی، انشاءاللہ دنیا سے بد امنی بھی ختم ہو جائے گی، فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی اور ہر طرف تمہیں حضور کا عشق نظر آئے گا۔ بس صرف اتنی سی بات ہے۔ اب لوگ بات اور ہوتی ہے لے کے اور بھاگ نکلتے ہیں، اور قوم کو جناب علی کبھی ختم کتنے لکھے ہے، 11ویں کتنے لکھی ہے، فلانی کتنے لکھی ہے، حالانکہ اختلاف ختمات 11ویں دا نہیں ہے، اختلاف ان چیزوں کا نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ لوگ نبی پاک کے گستاخ ہیں، اختلاف یہ ہے کہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اختلاف یہ کہ اہل بیت کے اختلاف یہ ہے کہ مسئلے 11ویں آڑے اور تو مڈو نہ کر 11ویں تیری کیا محنت کیتی ہے، تو نہ دیوا پیو دا ختم تیری کیا محنت کیتی ہے، نہ دیوا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ جس دن میری ملت کو اور بالخصوص میرے ملک کے رہنے والوں کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے کسی بزرگ ہستی کی بے ادبی نہیں کرنی، اس دن میرے ملک میں امن ہو جائے گا۔ بزرگوں کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، کوئی صحابہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی اہل بیت کے پیچھے ان کی بے ادبیاں کرتا ہے، کوئی ولیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میں آخیا تو اپنی اوقات دیکھی آئی، ایک گندے قطرے چ تو جمیا ہے، اے تیری اوقات ہے، ذات دی کوٹ کرلی تے چھتیریاں نو جپے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، اپنی اوقات میں رہو، جن کو اللہ نے شانیں دی ان کی شانیں لو۔ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو سارے فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بس اوقات لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے، فرمایا کہ وہ بڑی جلدی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ جلدی نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ نصیحت اثر ہی اس پر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی تھی؟ یہ حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی پاک ایک صحابی تھا، بڑا غریب تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو پڑوسی ہے نا اس کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، اس کی ایک شاخ ہے، کھجور نکل دی ہے نا جدو بس اوقات ایک دو شاخاں ہوئی ہیں نہیں پتہ جانیاں، ایک شاخ میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، جب پھل لگتا ہے نا ہوا کی وجہ سے وہ جب پھل رات کو گرتا ہے صبح اٹھ کے میرے بچے چھوٹے ہیں کھا لیتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹھا کے اس کو دے دوں، اگر کوئی میرا بچہ کھا لے تو وہ پھر ہمارا پڑوسی ہمیں تنگ بہت کرتا ہے، تو یا رسول اللہ اسے تو تھوڑا سا سمجھائیں، یا تو وہ جتنی کھجوریں گرتی ہیں وہ مجھے دے دے، یا جو میں دوں اس پہ راضی ہو جائے،
یا پھر کوئی اس طرح کو ہمیں حل نکال دے، حضور مہربانی فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو بلا کے لایا جائے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن تھا منافق، ابھی اس کی منافقت واضح نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بلا لیا، آپ نے فرمائی ذرا بھائی، فرمایا یہ تیرا پڑوسی ہے؟ جی ہاں۔ میرے گھر میں کھجور ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھل گرتا ہے کبھی مسئلہ؟ اس نے کہا ہاں جی، یہ چھوٹے بچے نے سمجھاؤں نہیں تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے، جیسے باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ درخت مجھے بیچ دے تو میں ایک درخت کے بدلے تمہیں جنت میں باغ نہ دے دوں؟ فرمایا اچھا وہ تھا منافق۔ منافق کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ حضور کی شان کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ پتا کیا کہنے لگا؟ جنت کا باغ وہ کہنے دیکھے ہے، وہ تو میرے سامنے ہی نہیں ہے، تو وہ تو ہے بھی ادھار، بعد میں ملے گا، تو ادھار شے پر نقد میں سودا کیسے کر لوں؟ نہیں میں نہیں دیندا۔ اس کی منافقت واضح ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا جا پھر تیرا حساب بھی کرتے۔ وہ تو چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو سارا مسئلہ کسی نے بتایا یا بیٹھ کے سن رہے تھے، خدا بہتر جانے۔ آپ گئے اس بندے کے پاس، بالکل حضور سے نہیں پوچھا، آپ اس بندے کے پاس گئے، چل کے کہنے لگے یارا کھجور تو بیچ، اس کے گھر میں کھڑی ہے، کھجور تو بیچ۔ انہیں آ گیا بہو مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا تو ریٹ 10 میری دینیاں بیٹھ۔ اس نے بتایا کتنے پیسے؟ آپ نے نا ایک قریب آپ کا باغ تھا، دکھایا کہ اگر یہ باغ لے لے یہ کھجور مجھے دیتا ہے۔ انہیں بھی سجا کھپا ویکھیا، ہو سکیا بدلے نو ہویا کہ یہ پورا باغ ایک کھجور واسطے پہ دیندا ہے۔ انہیں کہا مینوں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا چل تو انہوں قابو ہو جا، کھجور میری۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا بعد میں حل کیا کرنا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ گئے سیدھا حضور کے پاس، حضرت عثمان غنی، اور ایسے نا بڑے ادب کے ساتھ آپ بات بیٹھے۔ حضور ہے وہ جو بندے کو آپ نے کہا تھا کہ کھجور دے دے اور جنت کا باغ لے لے، یہ صرف اسی کے ساتھ سودا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ کیا یہ اسی کے ساتھ سودا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ تو سمجھ تو میرے آقا بھی ہے۔ فرمایا یہ تو جو بھی خرید دے گا میں اس کو جنت میں باغ دوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر میں نے اپنا باغ وہ والا دے دیا اور وہ کھجور خرید کے لے آیا ہوں، وہ کھجور میں نے خرید لی ہے۔ فرمایا جا پھر اسی بھی تینوں جنت کا باغ عطا فرما چڑھے۔ یہ ہے آیت طیبہ کا پس منظر جو حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوا۔ بات کے اندر آپ نے پھر وہ درخت ان سے لے لیا اور کہا کہ اس درخت کے اوپر اب جو لگے گا ہوں تیرا نہیں ہوں سائیاں دئی۔ اچھا باغ اپنا دے دیا، کھجور لے لی اور دے اس کو دی جو آیا تھا پہلے غریب بیچارہ۔ کیا حضرت عثمان غنی کی شان ہے یار؟ ایسے ہی تو پھر غنی نہیں نہ کہتے، غنی کہنے بھی وجہ ہے نا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اس میں دو باتیں، دل میں خوف خدا تھا تو تبھی نصیحت قبول کی ہے نا، اور پھر باغ کو آپ نے خرید کر اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس بندے کو عطا کر دیا، اور دیا کس انداز کے اندر؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں فرما جا جو اسے دینا تھا وہ جنت میں تجھے دے رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہاں سے اگر آپ غور فرمائیں حضرت عثمان غنی کی شان، اللہ کی راہ میں خیرات، سب کچھ واضح ہے، منافق کی منافقت بھی واضح ہے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ بہت سارے صوفیاء کی کتابوں میں فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس کی سند کیا ہے میں ادھر تو نہیں جا رہا، فرمایا حرمت الجاری کا حرمت امہ ہی، اپنے پڑوسی کا ایسے حیا کیا کرو جیسے اپنی سکی ماں کا حیا کرتے ہو۔ یہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نا جن کو ہم گواٹی کہتے ہیں، سمجھ آ رہی نا گواٹی، ان گواٹیاں دا بڑا حق ہوندہ ہی نے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ہمارا گھر ہے وہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر یہ ہمارے پڑوس میں آتے ہیں۔ کتنے گھر ہے؟ 40۔ یہ بعض علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور میں کہتا ہوں 40 نہیں 4 نال ہی بنا لے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے میرے جملے پر ہیں؟ 38 دی چھٹی پہ دینا 36 دی اور 4 نال ہی بنا لے یار ہے۔ لیکن بسا اوقات ساتھ میں سگے بھائی کا گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہی ہونا چاہیے۔ آخر آدھے
اور ٹوٹیاں باواں بھی گالے چی آؤندیاں نے. آپ نے ایک مثال باں ٹوٹ جائے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے دھاگا باندھتے ہیں رسی اور اینج باں بچ لٹکائی ودے ہوندے نے اینج کر کے باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے. یہ مطلب کیا ہے؟ ٹوٹیاں باواں گال نو آؤندیاں نے بے باواں تروڑ بھی سڑ نہ تلے نہیں جانا ہونا موڑی تھائیں. بھائیوں کے ساتھ جو بھی کر لے نا ایک کام تیرے بھراواں ہی آنا ہی. ہاں بس اوقات کوئی بھائی بہت ہی مہربان ہوتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، ابے دے نال دعا سلام ہوئے تو ساری زمین ہی اپنے نام لوا لیندے ہیں. ابا جی آ جاؤ تواڈیاں اکھاں وکھا لے آواں. وہ اکھاں کی وکھاؤن جاندا ہے، 2 انگوٹھے لوائے، وہ 10 سالاں بعد پتہ چلیا بھی یہ تو سانوں انا کر گیا ہے. میرا خیال ہے تھوڑی اوکھی گل کر گیا تو پی گئے ہو سارے بندے. تو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھایا کریں، پڑوسیوں کا حق نہ کھایا کریں، ستایا نہ کریں. توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ تو یہ ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں ضروری اور لازم ہیں، ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے جبکہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. میں ایک روایت آپ کو اور سنا دیتا ہوں. صوفیاء نے بڑی پیاری روایت لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے، فرمایا جب اپنے گھر میں گوشت پکاؤ نا تو شوربے والا پکایا کرو. اچھا فرمایا کہ 1 پیالی پانی کی زیادہ ڈال لیا کرو. تو پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے تیرے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور کتنا عرصہ گزر گیا گوشت نہ کھایا ہو، اور یہ جب خوشبو جائے گی تو ان کے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرے گا. او چلو بوٹیاں نہ صحیح ہو چھورے دی پلیٹ بھر کے گل چھڈی، او راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جب بھی گوشت پکائے نا تو تھوڑا 1 کولی زیادہ پا لو. لیکن آج کل ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہہ دوں، بڑے حالات خراب ہیں. آج کل تم کسی کے گھر میں 2-3 مرتبہ سالن گلو چ نا تو آدھے نے یار یہ نہ کھویا ہے، مجھے لگتا ہے جادو کردا پیا ساڈے اوتے. یہ ساڈے گھر کیوں دیندا ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کیا یہ قوم کس طرف چل پڑی، میری سمجھ سے بات بالا تر ہے. اور یار ایڈا ویلا کوئی بھی کو نہیں جڑا تواڈے تے جادو کرے گا. مہربانی کریا کرو، نماز تے قرآن تے تلاوت حلال کھادا کرو، حلال کمایا کرو. میں نہ کیڑا جادو تیرے نیڑے لگدا ہے. جادو حق ہے، جادو دا میں منکر نہیں ہاں، لیکن ہر بندے تے جادو ایڈی ویلی دنیا ہے، ساریاں تے جادو چلدا ہے نا. شہباز شریف تے چلدا ہی تے نہ زرداری تے چلدا ہی تے نہ فضل الرحمان تے چلدا ہی تے نہ عمران خان تے چلدا ہی، انہاں تے نہیں چلدا. ایڈا جادو جڑا ساں تے چڑھیا کھلا ہے. نویں ڈرامے سن لو بھائی. او جے کسی نے جادو دا شوق بھی ہے تو ناندا رڑا کڈو بڑے ہے. میں تسی جناب علی ناراض نہ ہونا، میں جادو کی تلقین و تعلیم نہیں دے رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں جناب. جنہوں ہونا چاہیے انہاں تے ہوندا کوئی نہیں، تو تسی اہم ہے. یہ ہمارے ذہن پر ایک سوار ہے، ایسے ہی ذہن پر سوار ہے اور گل بات کوئی نہیں جناب. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے پڑوس میں ایک دن مسئلہ بن گیا کہ راتی نہ ساڑھے گھر کو گوشت سٹ گیا ہے. وہ بڑا مسئلہ ہو جناب علی، میں نے سوتے پہنوں پٹ لیا، کاری صاحبہ حساب لاؤ. میں کہ میرا تے اپنا لگن والا ہے، میں تھوڑا حساب کے علاوہ میں دیسی جہا بندہ. یہ میں اج کتاب کھولو تو میں کہا میرے کو جو کھلوائندے ہو تے تسی دسو بھی تواڈے گھر کنے دن ہو گیا کتاب نہیں کھلی، تسی بھی تو دسو نا. تسی آپ ہی کھول دے رہو تے مسئلے ہی حل ہو جائے. میں کتاب کھولا کمال والی گل، میں کی ہاں میں دسو بھائی ہے. میں کتاب کھول کے دس ایڈا مینوں علم غیب ہوئے تو کتاب کھول کے میں تواڈے سارے مسئلے نا ملک دے حل کر دیاں. میں کتاب کھولو جی دسو جی فلانا جی ڈمگا. اور میں آکھیا یار کو ویکھو کو راتی کو کسی دی پنڈ دے وچ او کو ککڑی شکڑی کو بلا گدڑ تو نہیں کہا گیا. اور 3 دن پتہ لگا بھی گواڑیاں دے پنجرے چو ایک بلے نے ککڑی کھادی، ادھی وہ سٹ گیا. انہاں سمجھا ساڈے تے جادو ہو گیا. لو آ مسئلہ نہیں. اب بتاؤ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ ایڈا کوئی بھی ویلا نہیں جڑا تواڈے تے جادو لے کے بھیجدا ودا ہے. خدا کا خوف کرے میرے عزیز. آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید برہان رشید کی آپ تلاوت فرمایا کریں اور نماز پڑھا کریں. سمجھ آئی؟ اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کی بدخواہی چاہتا بھی ہے تو میرا رب اس کو دور کر کے اپنی رحمت ہی عطا فرما دے گا. لیکن ادھر آئیے نا، یہ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے نا بات سمجھاؤں. ادھر دیکھیے